اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ تھرڈ آئی، کشف۔ کشف جو ہے یہ اس وقت فائدہ مند ہے جب رب تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ اس سے پہلے اگر کشف ہے، چاہے مقام مرتبہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، خطرات سے خالی نہیں، خطرات سے خالی نہیں۔ اور ان کو اکثر دھوکہ ہوتا ہے، ان کو کشف والوں کو اکثر دھوکہ ہوتا ہے۔ ان کے خواب بھی 40% غلط ہوتے ہیں اور 60% درست ہوتے ہیں۔ پھر ان کو جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ بھی اکثریت غلط ہوتی ہیں، لیکن جب دیدار الہی ہو جائے اس وقت اتنی روحانی اور نورانی طاقت آ جاتی ہے کہ جو چیز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اس سے پہلے فرق نہیں کر سکتا۔ ایک دوست تھا صاحب کشف، اس کے ساتھ سفر کا موقع ملا مجھے۔ ہم بہاولپور سے اسلام آباد آئے، بری سرکار حاضری دی۔ اسلام آباد سے پھر ہم چلے گجرخان سے ہم چلے گئے لاہور، داتا صاحب حاضری دی۔ داتا صاحب سے جانا تھا ہم نے حضرت سخی سلطان باہو، وہاں بہاولپور میں ہم نے محفل رکھی ہوئی تھی، وہاں بھی پہنچنا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے وہاں جانا ہے جہاں سے ہمیں رستہ زیادہ قریب پڑے، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہوئے۔ جو میرے ساتھ بندہ تھا وہ صاحب کشف تھا، آنکھیں بند کر کے فلاں فلاں چیز دیکھتا تھا، آنکھیں ایسے بند کر کے فلاں چیز دیکھتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، 2 بسیں کھڑی تھی ہمارے سامنے، ایک نے کہا ہمارے ساتھ چلو، دوسرے نے کہا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے آنکھ بند کی اور کہا اس بس میں 8 کلومیٹر ہے، 7 کلومیٹر ہے، اور اس بس پہ 4 کلومیٹر دور ہوگی دربار شریف، تو ہم اس بس پہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے کشف نے دیکھا، چل پڑے۔ رات کو 4 بجے کا ٹائم تھا اور بس والے نے اٹھایا، آپ کی منزل آ گئی ہے۔ سردیاں تھی شدید، جب باہر نکلے نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ جب دیکھا تو دور سے ایک کوئی چمنی نظر آ رہی تھی۔ جب ہم قریب پہنچے تو پتہ چلا وہ دکان تھی اور چائے والی دکان ہی تھی۔ شکر ادا کیا، اس کے چولہے کے ساتھ بیٹھے اور چائے پی۔ چائے پینے کے بعد تھوڑا سا ہمیں ہوش آیا، سردی تھوڑی دور ہوئی، تو میں نے کہا کہ یہاں سے جھنگ کتنی دور ہے؟ ہم نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جانا ہے۔ اس نے چونکا دینے والے انکشافات کیے، اس نے کہا جھنگ یہاں سے 190 کلومیٹر دور ہے، اور وہ کیا کر رہا تھا کشف والا کہ یہاں سے 4 کلومیٹر دور ہے۔ میں نے اسے پوچھا بابا جی بس کب آئے گی؟ اس نے کہا بیٹا بس تو 7 بجے آئے گی، آپ کو 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا یہاں۔ 3 گھنٹے انتظار کیا، اس کے بعد پھر بس آئی، اور بس بھی ایسے آئی کہ برا حال تھا، بس بھی نہ چل سکی، اس کا ٹائر پھٹ گیا۔ اس کے بعد پھر اور ہائیس کو منت ترلا کیا کہ ہمیں اٹھا کے کسی اور جگہ ہمیں منتقل کر دو۔ تو وہاں جب گئے، اس کے بعد پھر ایک کوسٹر میں بیٹھے، اس کے بعد گڑھ موڑ پہنچے، وہاں سے اس پہ تانگے پہ بیٹھ کے ہم دربار شریف پر پہنچے۔ یہ خجل خواری کس وجہ سے تھی؟ ایک کشف والوں کے ساتھ رہنے کا نتیجہ تھی۔ جو تھرڈ آئی والے تھے نا، یہ ان کے ساتھ رہنے کا نتیجہ تھی۔ بابا قمر احمد خان سرکار پاک کے منظور نظر، انہوں نے جہاں کشف کی یعنی کہ فوائد بیان کیے ہیں اپنی تصنیف میں، شیطان کے سنہری جالوں نے کتاب لکھی ہے، وہاں پہ انہوں نے لرزا دینے والی داستانیں بھی لکھی ہیں۔ کشف کی وجہ سے یہ نقصان بھی ہوا، کشف کی وجہ سے یہ نقصان بھی ہوا، جنات سے چڑیلوں سے جھگڑے، مطلب جنگیں شروع ہوئیں، اور بہت سے خطرناک ترین انہوں نے واقعات لکھے۔ جب یہ سارے واقعات مرشد پاک کی نظر کرم سے کنٹرول ہو گئے، آخر میں کیا ہوا؟ اب جو ان کو اشارہ ہوتا تھا کچھ درست کچھ غلط، کچھ صحیح کچھ غلط،
پھر 4-5 دوست تھے جن میں سے 2-3 کشف والے تھے اور کچھ ایسے تھے پھر ساتھ بیٹھ کے سنتے تھے تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا دکھائی دیا، تمہیں کیا دکھائی دیا۔ اب بابا قمر احمد خان کو اشارہ ہوا کہ آپ پچھلے جنم میں حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور جنگ میں آپ رہتے تھے، بڑی بے دردی سے قتل ہو گئے تھے، تو اس دفعہ بھی آپ قتل ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے آ کے آپس میں 4 دوستوں نے مشورہ کیا تو بڑے پریشان ہوئے کہ اس دفعہ بھی قتل ہو جائیں گے۔ آ کے مرشد پاک سے عرض کی کہ یہ کچھ دیکھا ہے اور 2-3 دن سے طبیعت خراب ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ سب شیطانی کھیل ہے، یعنی کہ یہ تو ایک مختصر میں بتاتا ہوں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ جن لوگوں کو کشف ہوا نا تو بڑی خطرناک، یہ اتنے خطرناک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ واپس نہیں آ سکتا بندہ۔ یا تو دعوے کر جاتے ہیں، اگر صحیح دکھائی دے تو دعوے کر دیتے ہیں، اور اگر صحیح دکھائی نہ دے تو استدراج میں آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے مرشد پاک نے فرمایا ہر چیز مانگ لینا لیکن کشف نہ مانگنا، تھرڈ آئی نہ مانگنا۔ جب اللہ کا دیدار ہو جائے پھر تھرڈ آئی کے ذریعے سے جو چیز دیکھتا ہے حق اور باطل کی پہچان کر سکتا ہے، اتنا نور اور طاقت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے حق اور باطل کو پہچاننے کی طاقت نہیں ہوتی اور وہ شیطان کے ہتھے ہی چڑھ جاتا ہے۔ چاہتے ہیں آپ ان سے دور رہیں تو ہر وقت اس میں اللہ ذات میں محو رہیں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ انبیاء کرام اس میں ذات کو ترستے رہے، اور لیکن اس امت کو وہی اس میں ذات عطا ہوا ہے۔ اس میں ذات کا ہر وقت ذکر کرتے رہیں، اس سے بڑی نعمت اور کچھ بھی نہیں۔ تھرڈ آئی کسی کام کی نہیں، تھرڈ آئی اس وقت کام آئے گی جب آپ کو رب تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ رب کے دیدار کو پانے کا راستہ دل کا ہے، رب کے عشق کو پانے کا راستہ دل کا ہے، رب سے محبت کرنے کا راستہ دل کا ہے۔ اپنے دل کے اوپر لفظ اللہ کا تصور کریں اور ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ اللہ کرتے رہیں۔ یہ سب سے بڑا درجہ، سب سے بہترین راستہ ہے اور سب سے محفوظ راستہ ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔